هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. رات کو ملک میں بہت زیادہ خطرناک زلزلہ آیا. اللہ تبارک و تعالی نے ہماری حفاظت فرمائی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ زلزلے آتے کیوں ہیں، اس کے اسباب کیا ہے اور اس کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہے. کچھ وجوہات تو سائنسدان بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ زمین جب سے اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک تپش رکھی ہے، اور وہ تپش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، آگ سے بھی زیادہ، کہ جس سے لوہا بھی پگھل جاتا ہے. کبھی وہ تپش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جس سے زمین سکڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور نیچے اس کی جو تہ ہے، مرکز ہے، اس میں سکڑ پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے زمین کی جو پلیٹیں ہیں وہ پلیٹیں ساری ہل جاتی ہے. اب یہ تو سبب ہے زلزلے کا. چلو اگر سائنس کی بات ہم مان لے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو زمین کے نیچے پلیٹیں ہیں، یہ پلیٹیں بنائی کس نے، اور ان پلیٹوں کو ہلاتا کون ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، کوئی اندھا قانون تو نہیں ہے کہ یہ پلیٹیں خود بخود کبھی کبھار ہل جاتی ہے. ظاہری بات ہے اس کے پیچھے کوئی ذات ہے کہ جو ان پلیٹوں کو ہلاتا ہے. چنانچہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سائنس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اسباب کے تحت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بھی اس سبب ہی کے تحت سارے نظام کو اللہ تبارک و تعالی چلاتے ہیں. چنانچہ شریعت کہتی ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے راضی ہو تو اللہ بندوں کے لیے اسباب کو ان کے موافق کر لیتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسباب کو انسانوں کے ناموافق کر دیتے ہیں، اور پھر ایسے حالات پیدا کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. اور اگر سائنس کی زبان میں ہم کہہ دیں تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے جو پیرامیٹر تھا طبیعیاتی اور ماحولیاتی، جس کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی اور جس کی وجہ سے یہ زمین ہلی، وہ جب تک اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے راضی تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پیرامیٹر کو لوگوں کے موافق کیے رکھا. لیکن جب اللہ ناراض ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کی وجہ سے وہ جو پیرامیٹر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے سکھیڑا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی سے زلزلہ پیدا کیا. چنانچہ آپ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ان اسباب کے پیچھے جو وجوہات ہے اصل، وہ لوگوں کے گناہ ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ہم نے ان سب کو جو پکڑا ہے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا ہے. اب وہ گناہ جو وہ کرتے تھے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. یہ جو طوفان آئے ہیں، آندھی آئی ہے، زمین میں دسایا گیا ہے، غرق کیا گیا ہے، یہ سارے لوگوں کے گناہوں کے سبب ہوا ہے.
تو اللہ اب دیکھو نا اسباب میں اگر آپ میں ایک مثال دے دوں، چھری ہے، یہ دیکھو کاٹنے کا سبب ہے اور ذریعہ ہے، لیکن نا کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ اس سبب سے بھی وہ جو صلاحیت ہوتی ہے وہ صلاحیت چھین لیتے ہیں، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معاملے میں اس سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت اور وہ اثر ہی چھین لیا۔ اسی طرح جناب اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کو جو نا سائنس بتاتا ہے کہ یہ سبب ہے، سبب کا انکار نہیں ہے، لیکن ان سبب کو لوگوں کے موافق بنانا اور لوگوں کے ناموافق بنانا، اس کے پیچھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ موافق تب بناتے ہیں جب اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناموافق تب بناتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک دوسری آیت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں کسی قوم کی ہلاکت کا کہ بھئی ہم نے ان کو ہلاک کرنا ہے، امرنا مترفیہ، تو ہم ان کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، ان کو حکم دیتے ہیں کہ میری تابعداری کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلو، لیکن نہ ففسقوا فیہا، وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تو فحق علیہ القول، پھر ہماری بات ان کے بارے میں حق ہوتی ہے، اور فدمرناها تدمیرا، اور پھر ہم ان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو دیکھو اس بربادی کے پیچھے جو سبب ہے وہ ان لوگوں کا فسق ہے، اور یہی جو نا سبب ہے۔ چنانچہ ایک اور آیت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ عذاب لائے تمہارے اوپر سے؟ اب اوپر سے عذاب کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پتھر برسا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر سے آندھی طوفان یہ اور یا تند و تیز بارش یا اولے برسائے، جیسے نا ابھی بھی ہمارے ملک میں بعض جگہوں میں تیز اولے پڑے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی فصلیں تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ اب یہ عذابا من فوقکم ہے او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ اب پاؤں کے نیچے سے عذاب کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین کو ہلا دیتا ہے، اور زمین ہل جاتی ہے جیسے رات کو ہلی ہے زمین۔ اور اس میں اصل میں اللہ بتانا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اصل مالک اللہ ہے۔ لوگ لاکھوں کروڑوں اربوں کا سامان گھروں میں چھوڑ کر بغیر جوتوں کے گھر سے باہر نکل رہے تھے، جب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جھٹکے نے پورے ملک کو بیدار کر دیا، ایک جھٹکے نے پورے ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرا دیا۔ چنانچہ یہ جب بھی انسان اپنے رب سے دور جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کے جھٹکے دیتا ہے کہ بھئی سدھر جاؤ سدھر جاؤ سدھر جاؤ، جب پھر بھی نہ سدھرے۔ ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف جھٹکا دے کر ہمیں خبردار کیا ہے، اگر پھر بھی نہ سدھرے ہم تو ظاہری بات ہے پھر یہ جھٹکا نہیں ہوگا بلکہ یہ جو ہے نا اس جھٹکے کی وجہ سے نقصان بھی ہوگا۔ اگلی بات جو سمجھنے کی ہے، احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد کے پہاڑ پر آپ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ ہے احد کے پہاڑ پہ کھڑے ہیں۔ احد کے پہاڑ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے فرمان ہے کہ ہم احد کے پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ احد کے پہاڑ میں تھوڑا سا جو ہے نا ہلاؤ آیا اور وہ ہلنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، کیونکہ تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہے۔ چنانچہ احد کا پہاڑ اس نے ہلنا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زلزلے کے دوران ہی جنا اپنا کھوڑا اٹھا کے زمین پہ مارا، اور ایک روایت میں آتا ہے پیر مارا آپ نے، اور کہا کہ کیوں ہل رہی ہے تو؟ کیا حضرت عمر تمہارے اوپر عدل نہیں کر رہا، انصاف نہیں کر رہا؟ تو زلزلہ رک گیا۔ تو یہ اصل میں جو زلزلہ آتا ہے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، برے اعمال کا نتیجہ ہے۔
ابھی تو اللہ تبارک و تعالی نے صرف ہمیں ایک اشارہ دے دیا، سائن دے دیا کہ بھئی نہیں تم سدھر جاؤ، ہم جو ہے نا انصاف ہے، عدل ہے، اور ظلم اور زیادتیوں سے ہم اپنے آپ کو جو ہے نا بچائے، اور جو ہے نا حقوق اللہ کے حقوق ہے، حقوق العباد ہے، چنانچہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم توبہ کر لیں، کثرت کے ساتھ استغفار کر لے، انفرادی استغفار کر لے، اجتماعی استغفار کر لے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، اب دیکھو اسباب ہے یہ سارے، اب وہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد ہم سبب کے تحت تو یہی کہیں گے کہ بھئی ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا اور مچھلی نے منہ کھولا، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، یہ اسباب ہے، لیکن انہوں نے سبب کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کی ہے اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منع کیا تھا کہ آپ نے اس درخت سے نہیں کھانا، ان کی بیوی نے ان کو ورغلایا اور ان کو کہا کہ بھئی اس سے کھا لو شاید جو ہے نا، اور بیوی کو جو ہے نا شیطان نے کہا تھا کہ بھئی اگر تم کھا لو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ اب دیکھو یہ سارے اسباب ہے، لیکن ان اسباب کے پیچھے اصل جو ہے نا ہستی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی ان کو چلاتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام بھی جب اللہ ناراض ہو گئے اور جنت سے نکالے گئے تو انہوں نے بھی اسباب کی طرف نہیں توجہ کی، بلکہ انہوں نے مؤثر حقیقی اللہ کی طرف جو اسباب کو چلانے والا ہے ان کی طرف توجہ کر کے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انہوں نے بھی اللہ کی طرف توجہ کی، تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ توجہ کرے، توبہ کر لے، زیادہ سے زیادہ استغفار کر لے، اللہ تبارک و تعالی کے اگر ہم نے احکامات توڑے ہیں تو جو ہے نا اس پہ توبہ کر لے، اور آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کر لے، تو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے مصائب سے، مشکلات سے، ڈراؤں سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔